نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اذان کے بعد کی دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، یعنی آذان کا جواب دینا لازم ہے، اور جب آذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ تو آذان کے فوراً بعد کیا کام کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ کیسے؟ نماز والا۔ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں درست تلفظ کے ساتھ، غور سے سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان کا جواب دے اور پھر آذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس پوری پکار یعنی آذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے، یعنی ایک مقام ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، یعنی ایک خاص اسپیشل جگہ ہے جس میں صرف ایک ہی شخص جا سکتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے آذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ دعائے آذان میں اضافہ۔ مسنون دعائے آذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ دعائے مسنونہ کے جملہ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے وعدتہ ہو کہ خالص دودھ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے، اور پھر اخیر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے۔ افسوس، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی یا زیادتی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے، یعنی ہمارا کوئی مقام نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اضافے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو بنبی کا کی جگہ برسول کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بنبی کا ہی کہو، یعنی حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی آپ نے الفاظ کو بدلنے کی اجازت نہیں دی، الا یہ کہ آپ نے خود ہی 2 مختلف طریقوں سے ایک چیز بتائی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔
اذان و اقامت کے کچھ اور مسائل. ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی تم ہی میں سے کوئی ایک اذان کہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم ہی میں سے ایک، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک اذان دے. یعنی جو لوگ وہاں اس خاص جگہ پر موجود ہوں انہی میں سے کسی کو اذان دینی چاہیے. لہذا ٹیلی ویژن کی اذان یا پھر ٹیپ ریکارڈر پہ اذان یا گھڑیوں میں اذان وہ ایک یاد دہانی تو ہے، لیکن اصل مقصد یا اصل فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتا. اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں صرف ٹیپ ریکارڈر چلا کے اذان دے دی جائے تو وہ اصل اذان کے برابر ہوگی، اصل اذان برابر نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ تو سنے، خصوصاً ایسی جگہیں، ایسے ملک جہاں بالکل بھی اذان نہیں ہوتی. اور اگر آپ وہاں مہینوں مسجد نہیں جاتے، جیسے خواتین کو روکا بھی جاتا ہے مسجد جانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی خیر سے محروم ہی گزرتی چلی گئی. تو اس لیے ضروری ہے کیا کہ انسان پھر کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کیونکہ بلند آواز سے پکارنا ہوتا تھا نا. حی علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف، لیکن سینہ نہیں، صرف گردن موڑنا ہوتی. یعنی یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے خود بھی ادھر مڑ جائیں، نہیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، کہ مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی آذان پر مزدوری نہ لے، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر اجرت نہ لے. مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو آذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے. یعنی ہر کام یا ڈیوٹی اسی شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اس کا اہل ہو. اس میں ڈسکریمنیشن کی بات نہیں، اور ہر کام ایک ہی شخص نہیں کر سکتا. اللہ نے مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ مل جل کر دنیا کا نظام چلائیں، چاہے وہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو یا دنیا سے متعلق. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا، یعنی ہائٹ زیادہ تھی، اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان بلند جگہ سے دینی چاہیے کیونکہ اس سے آواز زیادہ پھیلتی. جب انسان کسی کمرے کے اندر یا مکانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتا تو دیواریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آواز کو پھیلنے سے روک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بہت سے لوگ اتنے خوبصورت موقع کو محض اپنی غفلت کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں، بلکہ ایسے مواقع کا تو انتظار رہنا چاہیے کہ اچھا اذان ہوئی یا نہیں، اور کان بھی ادھر لگائے رکھنے چاہیے تاکہ ایسا موقع اور ایسا وقت ہاتھ آئے جس سے ہم اللہ سے مانگ سکیں، اور اس طرح مانگیں کہ دعا قبول بھی ہو جائے. بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں کئی دفعہ بہت مشکل حالات آئے. آپ کو جنگ احزاب کا موقع بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا تھا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اتنا شدید خوف و ہراس تھا اور اتنی شدید آزمائش تھی کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب ختم ہی ہو کے رہ جائے گا سب سلسلہ. لیکن ایسے موقع پر بھی مدافعت کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی گئی تھی گھر گھر میں یا چھتوں پہ چڑھ کے. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہنے چاہیے. اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر سے اذان اور دوسری طرف اقامت شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے، یہ نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جاتی ہیں. صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، یعنی تہجد کی اذان جس کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے، یعنی تہجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والا نماز فجر کے لیے خبردار ہو جائے. اور عموماً لوگ حضرت بلال کی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور
پھر دوسری اذان کے ساتھ فجر پڑھتے تھے اور اس بیچ کے عرصے میں سحری کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جب تکبیر ہو جائے صفیں بننے لگے تو پھر نفل سنت وغیرہ کچھ نہیں، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی۔ آپ نے آذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہلوائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازیں جمع کی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کسی سبب قضا ہو گئی تو آپ جمع کر رہے ہیں یا سفر کی وجہ سے جمع کریں، 2 ہی اسباب ہوتے ہیں نا جمع کرنے کے، گھر میں آرام سے بیٹھ کے تو نہیں جمع کی جاتی، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کسی ایسے عذر میں ہو، تو ایسی صورت میں آذان ایک ہی بار ہوگی، کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہو تو ایک ہی دفعہ آذان ہوگی، لیکن ہر نماز کے لیے پھر اقامت الگ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، یعنی اقامت ہوگی، مثلا یہ مسجد کا حال ہے اور کوئی شخص وہ اس دروازے کے پاس ہے یا باہر ہے، اس نے سنا اقامت ہو گئی، اب وہ کیا کرے، دڑ دڑ بھاگنا شروع کر دے، اس کے پیچھے ایک اور ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے، اور جو نمازی صف میں کھڑے ہو کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائے کہ معلوم نہیں پیچھے کیا بلوا ہو گیا ہے، اور ان کی نماز میں سارا خشوع جاتا رہے اور توجہ دوسری طرف چلی جائے، لہذا اس وقت وقار اور سکینت کے ساتھ چل کر آنا چاہیے۔ فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو، یعنی ایک وجہ بھاگنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر ایک رکعت چھوٹ گئی تو پھر بعد میں پڑھنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ ہم کسی طرح شامل ہو کے اللہ اکبر تو کہہ ہی ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت آذان دیتے ہیں، پس تم کھاؤ اور پیو، یعنی بلال کی آذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو، وہ تہجد کی آذان ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس پہلی آذان کی حکمت یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا نماز فجر کی تیاری کے لیے کچھ آرام کر لے اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس آذان اور نماز فجر کی آذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 آذانیں ہوتی ہیں اور اس میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے یا کچھ کم و بیش۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا کہ ایک آذان دے کر اترتا اور دوسرا آذان کے لیے چڑھ جاتا، یہ بہت کم وقفہ ہوتا تھا، اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے لمبے چوڑے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک شخص آذان سن کر مسجد سے نکلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی اذان ہو رہی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے بجائے مسجد سے نکل کر کسی اور کام چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو جب تک آپ پڑھ نہیں چکتے وہ سارا وقت اس طرح کی نماز ہی کی کیفیت میں، یعنی اس وقت پھر انسان کو اپنی توجہ ادھر کرنی چاہیے اور دنیا کی دلچسپیاں چھوڑ دینی چاہیے یا وہ ایک خاص کیفیت اس کے اوپر آنی چاہیے۔ حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا، یعنی بات کر سکتے ہیں، بات کرنا منع نہیں ہے، باتیں کرنا تو تکبیر کے ساتھ منع ہوتا ہے، اللہ اکبر جب کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں برابر کر لی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد ضروری کام کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ کیا عورت اقامت کہہ سکتی ہے یا عورت اذان دے سکتی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام نووی اس سلسلے میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ وہ رقم تراز ہے کہ اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں، عورت اذان کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی، 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن اذان نہیں۔ اذان اس لیے نہیں کیونکہ اذان اوقات نماز سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ صرف بلند آواز ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب ایک عورت اگر چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکار بھی رہی ہے تو کیا ہوگا؟ عورتوں کی آواز ویسے بھی مردوں کی نسبت بلند نہیں ہوتی، باریک ہوتی ہے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اذان کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عورت کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ چھت پر کھڑی ہو کر اذان دے، ٹھیک ہے؟
ابن عمر فرمایا کرتے تھے لیس علی النساء آذان و اما ان الاقامۃ تستحب، عورتوں پہ آذان کہنا لازمی نہیں، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابن عمر کا. یعنی یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین، خواتین کے لیے آذان اور اقامت دونوں ہی درست نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ آذان دے سکتی اور نہ ہی اقامت کہہ سکتی. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقامت آذان ہی کے تابع ہے، یعنی اقامت بھی وہی چیز ہے جو آذان ہے، اس لیے دونوں میں فرق نہیں کر سکتے. تیسری بات، آذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ آذان دیا کرتی تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی، لیکن آذان چھت پہ چڑھ کے نہیں دیتی تھی، یعنی خواتین ہی کی مجلس میں. ٹھیک ہے، اب کیا 3 اقوال ہوئے، کیا 3 باتیں پتہ چلی. پہلی بات، عورت کے لیے آذان نہیں، اقامت مستحب ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام نووی. کیوں؟ اس لیے کہ آذان بلند آواز سے ممکن ہے. اب یہ امام نووی آگے نہیں کہتے کہ پھر چونکہ عورت کی آواز باریک ہوتی ہے تو وہ مقصد پورا نہیں. یہ میں نے آپ کو وضاحت کر کے آگے مزید بتایا ہے. اس سلسلے میں عورت اور مرد کی جو آواز کا فرق ہے اس کو ناپا گیا ہے. اس میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہے، یعنی عورت جتنا بھی اونچا کرے وہ اس لیول تک نہیں پہنچتی. اب یہ ہے کہ آذان ایک خاص ریچول بھی ہے اور ایک اطلاع ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر خاص طور پر مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے. جہاں نماز کی طرف بلانا وہاں مسجد میں جمع کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ہے نہیں، لہٰذا اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. دوسرا قول یہ کہ آذان اور اقامت دونوں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی سنت روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کو بھی مؤذن مقرر کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں جب آذان نہیں تو اقامت کس لیے. تیسری روایت یا تیسرا قول کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آذان اور اقامت دونوں کہتی تھی، اور ان سے بھی یہ بات نہیں ثابت کہ وہ کہیں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مدینہ کے لیے وہ کہا کرتی تھی. اس میں زیادہ اتنی رخصت یا گنجائش ملتی ہے کہ وہ، یعنی مثلاً اگر عورتیں اکٹھی ہیں کہیں ایک جگہ پر تو وہ کسی لاؤڈ سپیکر یا باقاعدہ کسی طریقے پر کہنے کی بجائے اگر خود سے کہہ دیتی ہے تو اس کا ایک جواز ضرور ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو، آپ اسے اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تیسرا اوپینین بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اذان کے ساتھ اقامت بھی کہتی تھی. اور اگر آپ یہ مسئلہ پڑھیں اس میں الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں. ابن حزم کہتے ہیں عورتوں پر اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں، یعنی لازمی نہیں، لیکن اگر وہ اذان اور اقامت کہتی ہیں تو بہتر ہے، کہہ سکتی ہیں، رخصت ہے ان کے نزدیک. یعنی ان پر عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم صرف انہیں دیا ہے جن پر جماعت میں آ کر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، یعنی جن پر جماعت فرض ہے اذان بھی انہی کے لیے ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ تمہارے لیے اذان دے تمہیں میں سے کوئی ایک. اور جنہیں یہ حکم دیا ہے ان میں خواتین شامل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت بہرحال اللہ کا ذکر ہے اور انہیں ان کے وقت میں کہنا ایک اچھا فعل ہے. اور ہم نے ان ابن جریج ان عطا روایت کیا ہے کہ عورت اپنی ذات کے لیے اقامت کہہ سکتی ہے. اور امام طاؤس نے کہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اذان اور اقامت دونوں کہتی تھیں. المحلہ ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، والیوم 3 پیج 129، حضرت عائشہ کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کہا کرتی تھیں. امام شوکانی کہتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ عورتیں بھی آذان کے حکم میں مردوں کی طرح ہی ہیں، کیونکہ وہ شقائق الرجال ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عورتیں کیا ہیں، انما النساء شقائق الرجال، اور شقائق شقیقہ سے، شقیقہ کس کو کہتے ہیں، آدھے حصے کو. یہ درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے نا، تو شقائق شق سے ہے، یعنی آدھا نصف ہے. تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں. اور مردوں کے لیے دیا گیا حکم ان کے لیے بھی ہے، اور کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہوئی جس میں منع کیا گیا ہو، یعنی کہیں روکا بھی تو نہیں گیا. اگر حکم نہیں دیا گیا تو روکا نہیں گیا. اور عورتیں اپنے دین میں مردوں کے تابع ہیں. اگر مردوں کو کہا گیا اور عورت کہیں کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں. اب یہ وسعت ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اس مسئلے سے خارج کرنے کی کوئی صحیح دلیل مل جائے تو ٹھیک، یعنی اگر کہیں روکا گیا ہے اور دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی دین کے احکام ماننے میں. یہ امام شوکانی کی رائے ہے. ٹھیک ہے. ابن باز کون تھے؟ عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا اب تو ان کا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے اقوال میں سے صحیح ترین، اب وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ بہتر چیز کیا ہے، کہ عورتوں پر اذان دینا نہیں ہے، یعنی عورتوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کا مسجد میں اذان دینا تو بالکل جائز نہیں،
کوئی ضرورت نہیں. اور نہ ہی ایسی جگہ پر اونچی آواز کے ساتھ دینا درست ہے جہاں پورے شہر میں گونج رہی ہو وہ اذان. ہاں اگر کسی الگ جگہ میں صرف خواتین کی مجلس یا اجتماع ہو تو وہاں ہلکی آواز سے عورت اذان دے سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. البانی کہتے ہیں یہ اور اس طرح کے آثار عمل کے لیے درست ہیں. اب آپ دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ بالکل نہیں، اور ایک یہ کہ گنجائش ہے، اور تیسری بات یہ کہ اذان نہیں اقامت ہے. اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ اختلاف رائے تو ہے، کس کو غلط کہیں گے؟ اب غلط صحیح کی تو بات نہیں ہے نا، یہاں دین کی وسعت ہے، یعنی گنجائش ہے. دیکھیے چلے آپ تو ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہیں، دن میں 5 دفعہ زوردار آواز سے اذان سنتے ہیں. آپ ایسے ممالک، ایسے علاقوں، ایسی جگہوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ جہاں واقعی لوگوں نے ساری زندگی اذان نہیں سنی. اب کسی ایسی جگہ پر آپ کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، بچوں کو کون سکھائے گا اذان؟ ماں ہی سکھائے گی. تو اگر کہیں ایسی جگہ ماں سکھانے کے لیے دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ ان کو اذان دے کے بتاتی ہے، سکھاتی ہے، تو آپ اس کو حرام کہیں گے؟ نہیں. یہ رخصتیں اس لیے بھی ہیں کہ مخصوص حالات میں بھی انسان کو مخصوص چیزوں کی ضرورت پیش آتی. بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ڈھیر عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، مثلا ٹی گارڈنز میں سے وہ پک کر رہی ہوتی ٹی. مجھے یاد ہے کپاس چننے کا سین جس میں خود بھی شریک رہی ہوں، تو یہ بہت ہی دلچسپ کام ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ گروپ آف لیڈیز وہ سویرے جاتا ہے، شام تک وہاں رہتے ہیں. اب وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، بعض اوقات بالکل کوئی مرد، اگر ہو بھی تو کوئی دور پار ہو، اپنے دوسری جگہ کام کرتے ہیں کیونکہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. اتنی غیرت اور حیا پہلے تو تھی، مجھے اب کا نہیں پتا، کہ جس ایریے میں عورتیں کام کر رہی ہیں وہاں مرد کا گزرنا بھی معیوب، بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. اب ایسی جگہ پر اگر نماز کا وقت اور ایک عورت کھڑی ہو کر سب کو ایک نارمل آواز میں نماز کے لیے بلا لیتی ہے، بجائے یہ کہنے آؤ نماز کے لیے آؤ، تو اذان ہے کیا؟ بیسیکلی اطلاع دینا، خبردار کرنا. تو اگر رخصت چھوڑیں گے آپ تو دین میں وسعت اور دین کی خوبصورتی ہے نا، دین باقی تو رہے گا نا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ نہ اذان، نہ نماز، اور صرف دنیا ہی دنیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں دیہاتوں میں اتنی جہالت عام ہے کہ نماز وہ سمجھتے ہیں ہمارے فرائض میں سے نہیں، یہ نماز تو فارغ لوگوں کا کام ہے. جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا، اور اس کی پیدائش کے بعد اگر اس کے کان میں اذان دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. مجھے خود میرے والد موجود تھے، میرے سب سے چھوٹے سے بڑا بھائی جب پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ اس کے اذان دے اذان، تو کہتے ہیں آپ دیں، اور اس کے کان میں مجھ سے انہوں نے اذان دلوائی، ایک میں اذان دوسرے میں اقامت. حالانکہ وہ خود موجود تھے، شاید وہ سکھانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو، یا یہ کہ ہر مرد کو ضروری بھی نہیں کہ اذان آتی بھی ہو. اب مثلاً ایک نیو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، اب ایک مسلمان عورت جو دین پڑھی لکھی ہے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے، اتفاق سے وہ کسی ایسی جگہ جا پہنچتے ہیں کہ جہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ جواز رکھیں گے یا گنجائش رکھیں گے، فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دین کا نام بلند ہوتا رہے گا. اور اگر آپ سختی پر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رخصت ہو جائے گا دین. ہماری سختیوں نے ہی دین کو رخصت کیا ہے. اذان اور اقامت، یہ بتائیے کہ اذان کا لفظی معنی کیا ہے؟ اذان دینا، اجازت، اعلان اور پکارنا. دیکھیے 3 مختلف ورژن آ چکے ہیں. میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اذان کیا ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیوں پوچھا جا رہا؟ سوچنا سکھا رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ لفظ سنے سنائے بولتے ہیں اور ان کا اپنے ذہن میں ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں، پھر انہی ٹرمز میں آگے ان کو کنوے کرتے ہیں اور اسی طرح سمجھتے اور سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لفظ کی حقیقت جاننے کی درست کوشش نہیں کرتے. اگر آپ کو الفاظ کا صحیح لفظی معنی آئے تو پھر اس کا اصطلاحی معنی جاننے میں دیر نہیں لگتی. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کیا کرے. اگر آپ واقعی طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کے استعمال کے بغیر طالب علم نہیں بن سکتے. مجھے خود بالکل عادت نہیں تھی ڈکشنری استعمال کرنے کی، حالانکہ میں نے ایم اے عربی کیا تھا، بس ضرورت پڑی کبھی تو مجبوراً کر لی، ورنہ عادتاً نہیں استعمال ہوتی تھی. تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میرا خیال ہے پہلی یا دوسری جو میٹنگ تھی میرے سپروائزر کے ساتھ، تو جب وہ ڈسکشن ہوتی، جو بھی لکھا جاتا تو کوئی لفظ آتا کسی کتاب میں یا کہیں، تو میں اسی طرح کہہ دیتی تھی جیسے ہماری یہاں عادت ہوتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا، جیسے آپ لوگوں نے اندازے سے بتا دیا ایک معنی دوسرا تیسرا، میں بھی یہی کرتی. تو مجھ سے ہمیشہ وہ کہتا کہ ڈکشنری دیکھی تم نے؟ ٹھیک ہے، نہیں. فوراً خود اٹھ کے شیلف سے نکال کے ڈکشنری کھول کے پھر کہتے یہ دیکھو کیا معنی ہے. تو پھر میں کہتی کہ ہاں یہ ہے اصل نپا تلا درست معنی. کیونکہ جب معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں نا کسی چیز کے تو سوچ کا رخ بدل جاتا ہے. تو آپ لوگ
عربی ڈکشنری خاص طور پر استعمال کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ کو روٹ آتا ہو لفظ. اور قرآن کو جس طرح پڑھایا گیا آپ کو، اس میں ایک ایک لفظ کے روٹ بتا 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 کے اب تو میرا خیال ہے کافی مانوس ہو گئے آپ اس طریقے سے بھی کہ آپ روٹس تک جاتے ہیں. جب روٹس تک جاتے ہیں تو لفظ پہچاننا کچھ مشکل نہیں رہتا، اور پھر اسے ڈکشنری سے دیکھنا. عام ڈکشنری مصباح اللغات المنجد اردو میں بھی ان کا ترجمے موجود ہیں، اور سادہ سمپل صاف اور بہت آسان ترجمے ہیں. پھر لغات الحدیث ہے ایک کتاب جس میں حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں ان کے صحیح معنی حدیث کے ریفرنس دے دے کر انہوں نے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہاں کس معنی کا اختلاف ہے. تو اگر آپ کو وہ لفظ کا معنی صحیح آ جائے تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. جب ہم شارٹ آف ورڈز ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو طویل بھی زیادہ ہوتی. جب ہمیں صحیح لفظ صحیح خیال کے لیے آتا ہو تو ہم ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں. تو اذان کا لفظی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا، ٹھیک ہے. اور اذن یؤذن، اذان کا معنی ہوتا ہے اذان دینا، ٹھیک ہے. تو لفظ اذان کا کیا معنی ہے؟ اطلاع دینا، خبردار کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اذان کتنا میننگ فل لفظ ہے. اذان جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. کس بات کی؟ جی ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب باقی کام چھوڑو، اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی لفظ اذان استعمال ہوتا ہے اور وہ اعلان کرنے کے معنوں میں ہے. اور اسی طرح جس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں یعنی نماز کی اطلاع دینا مراد ہے یہاں، تو اس میں قرآن پاک میں آتا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان جب دیتے ہو. تو نماز کی پکار جو ہے وہ اذان ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے مالک بن حویرث کو جب آپ بھیج رہے تھے ان کے قبیلے کی طرف تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تمہارے لیے تم ہی میں سے کوئی ایک آذان دے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آذان کوئی بھی شخص دے سکتا ہے جسے آذان یاد ہو. آذان کی ابتدا کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر النار والناقوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال ان يشفع الآذان وان يوتر الإقامۃ. بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس کا بجانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم دیے گئے کہ آذان کے کلمات جفت کہیں. جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو دو بار. اور تکبیر اقامت کے کلمات طاق سنگل ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی ایک ایک بار. قد قامت الصلاۃ دو بار. آذان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ. یا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر لوگوں کو آذان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے % لوگوں کو آذان کا معنی معلوم ہے. بچے بھی جو اسکولوں میں رٹتے ہیں تو بعض اوقات آذان الگ اور ترجمہ الگ، اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹ لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے اور پھر آگے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو زیادہ دور کی بات ہے. فجر کی آذان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. فجر کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو خود یہ تعلیم دی.
معنی کیا ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، واقعی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے۔ یعنی انہوں نے اپنے مؤذن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچی ہو، جہاں مسجد بھی کچی ہو، جہاں بارش ہونے سے ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو جائے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے؟ فلاح کی نہیں، تکلیف کی، نقصان کی۔ تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے؟ یسر، آسانی، سہولت، رخصت، اور وہ کیا ہے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مؤذنین کو یہ نہ پتا ہو وہ کہہ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے، تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال، رحال رحل سے ہے یعنی گھر، یا صلوا فی بیوتکم کہو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا، بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو، یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جمعے کے دن۔ ایون تکبیر کے طاق کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب جو کلمات 4 بار تھے یعنی اللہ اکبر کے وہ 2 بار ہو گئے، اور آخر میں بھی اللہ اکبر 2 بار ہی، اور باقی اقامت کے الفاظ 2 بار، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اور شہادتین 1 بار۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اذان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز، فوراً پہنچ جاؤ۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جیسے لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی فوراً نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ دوہری اذان، ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں۔ اذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رجوع سے نا، یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی، یعنی دوہری اذان اور دوہری اقامت سکھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایسی اذان کبھی سنی؟ مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی جرات کم ہی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایسی اذانیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے 2 طریقے بھی سکھائے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جب ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، دن میں 5 بار ایک ہی طرح کے کلمات سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کان اتنے جیسے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس آپ اس کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر تھوڑا سا بھی چینج ہو تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں دین میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک چیز سکھائی، دوسرے کو دوسری چیز سکھائی، یا ایک موقع پہ ایک چیز سکھائی، دوسرے موقع پہ دوسری، تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ ویرائٹی ہے۔ تو ویرائٹی کنٹرڈکشن تو نہیں ہوتی نا۔ اور یہ صرف اس معاملے میں ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے اذکار میں ہے۔ مثلاً آپ اللہ اکبر کہہ کے جب ثنا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی دعائیں ہیں اس میں۔ اتحیات کے بعد جو آخری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی ایک اذکار ہیں، حتیٰ کہ اتحیات کا ورژن بھی مختلف ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل تنوع ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ آذان کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یعنی ایک آواز جب بلند ہوتی تو زمین کا اگر ذرہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ سب آذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے آذان سن کر نماز پڑھی۔ یعنی اس کی آذان سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا جو ثواب ملا وہ سارا ثواب ان کو ملنے کے علاوہ اس برابر آذان دینے والے کو بھی ملا۔ کیوں؟ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ مفہوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا، کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے اونچے قد کے نظر آئیں گے، نمایاں نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سنا دیں تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان کے دل میں آذان دینے والوں کی عزت آئے گی کہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں۔ نمبر 2 خود ان کو آذان دینے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب شوق پیدا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کریں گے، جب پریکٹس کریں گے تو وہ جو ہر وقت گانا گانے کے منتظر رہتے ہیں یا گانے میں ان کا دل لگتا ہے، تو جب ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ ملے گا تو وہ ایک تسکین ہوتی ہے نا، انسانی روح کی ایک طلب ہوتی، یعنی کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا ہر شخص کو آتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور کچھ گنگناتا ہے، یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے۔ اب چاہے تو آپ اچھے الفاظ گنگنائیں اور چاہے تو فضول قسم کی باتیں زبان پہ لائیں۔ اب جب لوگوں کو کوئی اچھی چیز پڑھنے کو نہیں ملتی، قرآن کی قرات نہیں کرتے، آذان دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ سکھائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اندر حص ہے نا، ایک بھوک ہے یا ایک پیاس ہے یا ایک ضرورت ہے اپنے اندر کی، وہ پھر جنک سے مٹائی جاتی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیں تو وہ کس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں؟ جنک فوڈ کے۔ کیا پسند کرتے ہیں؟ فضول قسم کی چیزیں جن سے کوئی غذائیت حاصل نہیں ہوتی، اور ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جب فیلنگ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے بچوں کو بابا بلیک شیپ تو سکھا دی لیکن آذان دینا نہیں سکھائی۔ آپ یہ سکھائیں تو صحیح، اور پھر یہ کہ گھر میں لگا کے سنوائیں بھی بچوں کو مختلف طرح کی آذانیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی۔ تو ہمارے میجورٹی مؤذنین کی مشکل یہ ہے کہ وہ روح بلالی نہیں ہے ان میں، جس کی وجہ سے بچوں کو گانے والے تو اپنے آئیڈیل اور ہیرو لگتے ہیں مگر مؤذن کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ شکوہ، شکایت، رونا دھونا کو مسجد والے یہ کر رہے ہیں، ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ مختلف آذانوں کی کلیکشن کریں، انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر مختلف آذانیں آپ لے کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پی سی پہ، اگر یہ فیسلٹی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ان کو کلیکٹ کریں، گھر میں لگائیں، سنوائیں، یاد کرائیں اور دلوائیں۔
کہیں نہ کہیں. چلے آپ کہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی اذان آپ کے گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دور ہے مسجد اور پوری کلیئر نہیں آتی تو بچوں کو کھڑا کریں، دیں اذان. اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، اذان دے سکتا ہے نا. تو اسی طرح اگر مسجد دور ہے یا بہت اذان کی آواز صحیح نہیں بھی آتی تو بچے کو گھر کی گیلری میں کھڑا کر دیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اسکول میں جا کے بات کریں کہ بچے کو اذان دینے دیں. اسی طرح آپ پکنک پہ لے جائیں بچوں کو، یا کہیں بھی جہاں بھی دور ہے مسجد، نہیں پراپر آواز آ رہی تو وہیں کھڑا کر دیں بچے کو. چلو بھی آج تم اذان دو، آج تم دو، آج تم دو، تاکہ وہ اسے اپنا کام سمجھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھائیں گے. کیونکہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے. تو بچوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو اذانوں پہ لگائیں گے تو وہ شیطان بھی بھاگے گا، خواہ تھوڑی دیر ہی بھاگے مگر جائے گا. کیونکہ اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے. جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی. یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں نا بچوں کو اذان سکھانے کا، اس کا میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے. سنوائی، یاد کروائی، دلوائی. اور پہلا میڈل جو میرے بیٹے کو ملا وہ اذان کمپٹیشن پہ تھا. اور میرے لیے اتنے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات تھی. مائیں خوش ہوتی ہیں بچہ فلاں سبجیکٹ میں ٹاپ کیا، فلاں میں. لیکن جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی تھی کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوں گی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں گھروں میں کر کے شروع کریں. آپ سکولز میں آپ کر سکتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مختلف اسلامک سکولز کے بچوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا اور اذان کا کمپٹیشن تھا. ہمارے ہاں کئی طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں کبھی ہم نے اذان کمپٹیشن نہیں کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے، انہی کو بس اذان دینی ہے. اذان دینا ایک پیشہ بن گیا ہے اور مخصوص لوگ اس پر قابض ہیں اور دوسرے آگے آ نہیں سکتے. تو کبھی آپ خوشامد کر کے مؤذن سے کہہ کے اپنے بیٹے کو وہاں بھی کھڑا کر سکتے. اور اذان کے بعد دعا بھی قبول ہوتی. تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو کہتا آر یو شور؟ میں نے کہا بالکل ہم شور قبول ہوتی. تو میں نے کہا کیا مانگو گے؟ کہ میں یہ مانگوں گا مجھے مغرب کی اذان دینے کا موقع مل جائے. میں کہا ٹھیک ہے. اتنا زیادہ پھر شوق پیدا. جب بچوں کو ایک دفعہ ایک انعام مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری لائن ہے اور اس میں میں آگے بھی جا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بے روح اذانیں ہی رہیں گی. تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھروں سے. اذان کا جواب دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. جو شخص اپنے صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا، صدق دل سے مراد سچے دل سے یعنی توجہ کے ساتھ، اور صدق دل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا مطلب بھی وہی لیتے ہیں، تو ایسا شخص جواب دینے والا بہشت میں داخل ہو جائے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم. تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اقامت. تو اس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. اس کے جواب میں یہ کہنا اقامہ اللہ و ادامہ، یہ روایت ضعیف ہے.